پاکستان اور ہندوستان کی تاریخ میں بہت ہی کم سیاستدان ایسے آئے ہیں کہ ان کے سیاسی مخالفین بھی ان کی عزت کریں اور ان کی تکریم کریں، مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے سیاستدان کے بارے میں بات کریں گے جن کی زندگی میں ان کے سیاسی مخالفین اور ان کے دشمن بھی ان کی تعریف کرتے تھے، اور ان کے جانے کے بعد آج تک ان کی عوام ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتی ہے، اور یہ ان کے دور حکومت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ عزت ان کو سادگی، خلوص اور ان کے اصول پہ ڈٹ جانے کی وجہ سے ان کو ملی۔ ہم بات کر رہے ہیں بھارت کے سابق اور دوسرے وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے بارے میں۔ لال بہادر شاستری بھارت کے تیسرے اور مجموعی طور پر دوسرے مستقل وزیر اعظم تھے۔ وہ 1963 سے 1965 کے درمیان بھارت کے وزیر خارجہ بھی رہے۔ ان کی پیدائش 2 اکتوبر 1904 کو مغل سرائے اتر پردیش میں ہوئی۔ بچپن میں ان کا نام لال بہادر شریواستو تھا۔ ان کے والد شردھا پرساد ایک غریب استاد تھے جو بعد میں محکمہ مال کے دفتر میں کلرک بنے۔ بھارت کی آزادی کے بعد لال بہادر شاستری کو اتر پردیش کے پارلیمانی سیکرٹری کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ وہ گووند پت کی صوبائی حکومت کے دور میں مشیر اور ٹریفک کے وزیر بنے۔ ان کے مشورے پر پہلی بار بھارت میں بھیڑ کو قابو میں رکھنے کے لیے لاٹھی کی جگہ واٹر کینن کا استعمال شروع کیا گیا۔ 1951 میں جواہر لال نہرو کی قیادت میں وہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکرٹری مقرر کیے گئے۔ انہوں نے 1952، 1957 اور 1962 کے انتخابات میں کانگریس جماعت کو بھاری اکثریت سے جتوانے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ جواہر لال نہرو اپنی وزارت عظمیٰ کی مدت کے دوران ہی 27 مئی 1964 کو انتقال کر گئے۔ اس کے بعد لال بہادر شاستری نے 9 جون 1964 کو وزیر اعظم کا عہدہ قبول کیا۔ اب کچھ بات کرتے ہیں ہندوستان کی آزادی سے پہلے لال بہادر شاستری کی سیاسی زندگی کے بارے میں۔ 17 سال کی عمر میں لال بہادر شاستری نے 1921 میں برطانوی حکومت کے خلاف گاندھی کی طرف سے شروع کی گئی عدم تعاون کی تحریک میں شمولیت اختیار کی، اور تحریک کے دوران ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ 1930 میں گاندھی کی دعوت پر وہ سول نافرمانی کی تحریک میں شامل ہوئے۔ انہیں اس تحریک میں شامل ہونے کے لیے اس لیے بلایا گیا تاکہ وہ لوگوں کو حکومت کو زمین کا کرایہ اور ٹیکس ادا نہ کرنے کی ترغیب دے سکیں۔ اس تحریک کی پاداش میں انہیں 2 سال 6 ماہ دوبارہ سے جیل میں رہنا پڑا۔ دوسری عالمی جنگ کے فوراً بعد آزادی کا مطالبہ کرنے کے لیے کانگریس نے 1940 میں انفرادی ستیہ گرہ شروع کیا، اور اس دوران انفرادی ستیہ گرہ میں حصہ لینے پر انہیں مزید 1 سال کی سزا سنائی گئی۔ گاندھی نے انہیں 8 اگست 1942 کو ہندوستان چھوڑو تحریک میں شامل ہونے کے لیے دوبارہ بلایا۔ انہوں نے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور طویل عرصے تک گرفتار رہے۔ 1947 میں جیسے ہی ہندوستان ایک آزاد جمہوری ملک بنا، وہ کانگریس پارٹی کے جنرل سیکرٹری مقرر کیے گئے۔ انہیں جواہر لال نہرو نے دوبارہ مرکزی کابینہ میں ریلوے اور ٹرانسپورٹ کا وزیر بنایا۔ انہوں نے ریلوے کے وزیر کے طور پر نچلے درجے کے مسافروں کے لیے بے حد خدمات سر انجام دی۔ انہوں نے 1956 میں ریلوے حادثے کے بعد ریلوے سے استعفیٰ دے دیا۔ کانگریس کے دوسرے دور حکومت میں وہ ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن کے وزیر کے بعد کامرس اور صنعت کے وزیر بھی بنے۔ 1961 میں گووند پنت کی موت کے بعد وہ وزیر داخلہ بھی بنے۔ 1962 میں چائنا اور ہندوستان کی جنگ کے دوران جواہر لال نہرو نے ملک کے اندرونی نظام کو لال بہادر شاستری کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے اچھی طرح اس نظام کو برقرار رکھا۔ 1964 میں جواہر لال نہرو کی موت کے بعد وہ ہندوستان کے دوسرے مستقل وزیر اعظم بنے۔ جس وقت لال بہادر شاستری ہندوستان کے وزیر اعظم بنے تو ملک کو خوراک کے ذخیرے کا مسئلہ درپیش تھا، اور اسی دوران پاک بھارت جنگ شروع ہو گئی۔ لال بہادر شاستری ایک مضبوط اعصاب کے مالک تھے، اور جنگ کے دوران ہم وطنوں کی طاقت کو اکٹھا کرنے کے لیے جیے جوان جیے کسان کا نعرہ دیا تھا۔ ان کی قیادت کو دنیا بھر نے سراہا۔ لال بہادر شاستری نے 1965 میں مدارس میں ہندی زبان مخالف تحریک کو حل کیا۔ ہندی جو ہندوستان کی مادری زبان ہے، اس کی کچھ ریاستوں نے مخالفت کی تھی جو ہندی نہیں بولتی تھی۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے انہوں نے اندرا گاندھی کے ساتھ ملاقات کی اور غیر ہندی بولنے والی ریاستوں میں انگریزی زبان کو عام کیا، اور تمام سرکاری کام انگریزی زبان میں کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کی مثبت یقین دہانیوں کے بعد فسادات پر قابو پا لیا گیا۔ انہوں نے اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران ہندوستان کی معیشت کو بڑھانے کے لیے اپنی پالیسی بنائی، اور ساتھ ہی سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی سوشلسٹ اقتصادی پالیسی کو بھی جاری رکھا۔
ہندوستان میں اشیاء خوردونوش کی فراہمی کے پرانے مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے ہندوستان بھر کے لوگوں سے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے دن کے ایک وقت کا کھانا ترک کر دیں تاکہ ان علاقوں کے لیے کھانا بچایا جا سکے جہاں خوراک کی قلت ہے۔ انہوں نے 1962 میں ہندوستان اور چائنا کے درمیان جنگ کے بعد سوویت یونین کے ساتھ قریبی تعلقات بڑھا کر ملک کے دفاعی بجٹ بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے 1964 میں سری لنکا کے وزیر اعظم کے ساتھ ہندوستانی تعمیلوں کی صورتحال پر غور کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے پر دستخط کے دوران بھارت اور سری لنکا کے درمیان ایک سمجھوتا طے پایا۔ اس معاہدے میں سری لنکا کی جانب سے تقریباً 6 لاکھ بھارتی تعمیلوں کو آزاد کیا گیا اور تقریباً 3,75,000 لوگوں کو سری لنکا کی شہریت دی گئی۔ تاہم لال بہادر شاستری کی موت کے بعد 31 اکتوبر 1981 کو اس معاہدے کو کالعدم قرار دے دیا گیا اور صرف 3 لاکھ ہندوستانی تعمیلوں کو واپس بھیجا گیا اور صرف 1,85,000 کو سری لنکا کی شہریت دی گئی۔ لال بہادر شاستری 1965 کی جنگ کے دوران دونوں محاذوں پر ڈٹ کر کھڑے رہے، بیرونی محاذ پر بھی اور اندرونی محاذ پر بھی۔ جب پاک بھارت جنگ کے خاتمے کا اعلان ہوا تو ہندوستان کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری پاکستان کے صدر محمد ایوب خان سے ملنے تاشکند گئے، جہاں دونوں نے 10 جنوری 1966 کو تاشکند معاہدے پر دستخط کیے۔ جس روز یہ معاہدہ طے پایا اسی روز اس کے کچھ دیر بعد 10 جنوری 1966 کو ہی لال بہادر شاستری کا انتقال ہو گیا۔ لال بہادر شاستری کو ان کی موت کے بعد ہندوستان کے صدر نے بھارت رتنا کے ایوارڈ سے بھی نوازا تھا۔ لال بہادر شاستری کی وفات کے بعد ان کے گھر سب سے پہلے پہنچنے والے شخص پاکستان کے صدر جنرل ایوب خان تھے۔ انہوں نے شاستری کو دیکھ کر کہا تھا، یہاں ایک ایسا شخص لیٹا ہوا ہے جو انڈیا اور پاکستان کو قریب لا سکتا تھا۔ جب لال بہادر شاستری کی میت کو دلی لے جانے کے لیے تاشکند ہوائی اڈے پر پہنچایا جا رہا تھا تو رستے میں سوویت، انڈین اور پاکستانی جھنڈا سرنگوں رکھا گیا۔ جب لال بہادر شاستری کے تابوت کو گاڑی سے اتارا گیا اور جہاز پر چڑھانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو ان کو کندھا دینے والوں میں سوویت یونین کے وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ پاکستان کے صدر جنرل ایوب خان بھی شامل تھے۔ لال بہادر شاستری کی سوانح حیات لکھنے والے CP شریواستو لکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں ایسی بہت کم مثالیں ہیں جن میں ایک دن پہلے تک ایک دوسرے کے سخت دشمن کہے جانے والے نہ صرف ایک دوسرے کے دوست بن گئے تھے بلکہ دوسرے کی موت پر اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اس کی میت کو کاندھا بھی دے رہے تھے۔ لال بہادر شاستری کے ساتھ کام کرنے والے تمام افسران کا کہنا تھا کہ ان کا رویہ انتہائی شائستہ تھا۔ ان کے نجی سیکرٹری کے طور پر کام کرنے والے CP شریواستو ان کی سوانح حیات لال بہادر شاستری A Life of Truth in Politics میں لکھتے ہیں کہ شاستری کی عادت تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے پیالے میں ہمارے لیے چائے نکالتے تھے اور ہمیں پیش کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ یہ ان کا کمرہ ہے اس لیے پیالے میں چائے ڈالنے کا فرض بھی ان کا بنتا ہے۔ شریواستو لکھتے ہیں کہ لال بہادر شاستری کو یہ منظور نہیں تھا کہ عوامی پیسے کا کسی بھی صورت ضیاع ہو۔ لال بہادر شاستری کی موت کے وقت ان کی زندگی کی کتاب پوری طرح سے صاف تھی، نہ تو وہ پیسہ چھوڑ کر گئے نہ ہی کوئی بنگلہ یا زمین پیچھے چھوڑ کر گئے۔ انشاءاللہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔